خیبر، آج خیبر دو سٹی کا نام ہے، دو شہروں کا نام ہے، ایک خیبر قدیم ہے، ایک خیبر جدید ہے۔ خیبر قدیم میں پرانا شہر ہے جہاں جنگ ہوئی ہے۔ خیبر جدید بہت خوبصورت سٹی ہے، میں نے کئی بار مدینہ منورہ سے سفر کر کے خیبر قدیم کو بھی اور جدید کو بھی وزٹ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے گئے تو کتنے صحابہ ساتھ تھے؟ روایات میں آتے ہیں 1400 صحابہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر دور خیبر کا سفر کیا ہے۔ یہ 1400 صحابہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جھوٹی افواہ جب اڑی تھی شہادت کی، ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، جیسے قرآن بیعت رضوان کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس آیت نازل ہوئی اور اس آیت نے بیعت رضوان والوں کو خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ یہ 1400 بندے تھے، حضور علیہ السلام نے ان سب کو ساتھ لیا اور آپ علیہ السلام نے خیبر کا سفر فرمایا۔ اچھا، جب خیبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، یہاں سے آپ کو ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں ہے، یہ تقریباً 90 کلومیٹر کا مربع میل کے اندر اندر ایک علاقہ ہے، کوئی ایک قلعہ نہیں ہے کہ خیبر میں صرف ایک قلعہ تھا۔ تقریباً 15 یا 16 قلعے تھے، یہ بہت بڑا شہر تھا، مختلف قلعے ہیں، ان قلعوں کے بہت زیادہ نام ہیں۔ ایک قلعے کا نام ہے قلعہ نائم، ایک کا نام ہے قاموس، ایک کا نام ہے صعب، سموان، نزار، وطی، سلالم، مختلف قلعے ہیں۔ تو ایک ایک قلعہ صحابہ کرام نے فتح کیا ہے۔ کچھ قلعے حضرت ابوبکر صدیق نے، کچھ حضرت عمر نے، کچھ حضرت زبیر نے، کچھ حضرت سعد بن عباد نے، خباب ابن منذر نے، اور جو سب سے بڑا قلعہ مرحب کا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ تو یہ ساری جنگ ہے، اس میں ایک ایک صحابہ نے اپنے اپنے موقع پر داد شجاعت بھی لی ہے اور کردار بھی ادا فرمایا ہے۔ جو مرحب کا قلعہ تھا، اس قلعے کا نام تھا قلعہ قاموس، یہ مرکزی قلعہ تھا، بڑا قلعہ شمار ہوتا تھا۔ تو اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے جب ایک دو بار کوشش فرمائی تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اگلی صبح حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں پانی اترا ہوا تھا، اسے کہتے ہیں آشوب چشم۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی طلب فرمایا اور لعاب مبارک کو حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو بالکل ٹھیک ہو گئیں، جیسے کہ تکلیف ہو ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں پرچم دیا ہے۔ جنگ میں جھنڈا جو دیا جاتا ہے نا کسی کے ہاتھ میں، جھنڈے دو قسم کے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو احادیث کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ ایک کو کہتے ہیں لوا اور ایک کو کہتے ہیں رایا، دو قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں۔ لوا کہتے ہیں جو کمانڈر ان چیف کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سب سے بڑی کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، بڑا جھنڈا۔ اور ایک ہوتا ہے رایا، رایا اس پرچم کو کہتے ہیں جو بالکل چھوٹا ہو اور ایک دستہ قیادت کرے۔ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں لوا تھا، بڑا پرچم اپنے پاس رکھا، ایک چھوٹا دستہ تشکیل دیا، اس کی قیادت حضرت علی کو دی اور ایک رایا ان کے سپرد فرمایا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ وہاں تشریف لے گئے تو مرحب سے جب لڑائی ہوئی ہے نا، مرحب سے یہاں دو صحابہ کی جنگ ہے۔ پہلے حضرت علی سے ایک پہلے صحابی ہیں، ان کی جنگ ہے جن کا نام عامر ابن اقوا ہے۔ یہ عامر ابن اقوا رضی اللہ عنہ حضرت سلمہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کی جب مرحب کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہوئی ہے نا تو مرحب نے ان کو شہید کیا ہے۔ وہ تلوار ان کی ڈھال میں گھس گئی تھی، مرحب کی تلوار کھینچنے کے لیے نیچے ہوئے تو اس نے حضرت عامر کے اوپر تلوار کا وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پرچم تو حضرت علی نے خود سنبھالا ہوا تھا، تو پرچم ایک اور صحابی کو دے کر یہ سامنے آئے تو مرحب نے، وہ تو ایک صحابی کو شہید کر چکا تھا، اور اپنا روب دکھاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگا۔ حضرت علی اس کے سامنے عمر میں بہت چھوٹے تھے، بالکل ایسے جیسے عام بچہ ہوتا ہے، لیکن ایمانی طاقت ہے نا، تو اس نے حضرت علی المرتضیٰ پہ روب ڈالنے کے لیے کہا کہ تم میرے مقابلے میں ہے، یہ خیبر کی بستی سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں، میری طاقت کیا ہے، ایسے میرے مقابلے میں نہ آنا۔ عربی میں مرحب نے ایک شعر پڑھا تھا، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح و بطل المجرب، کہ پورا خیبر کا علاقہ جانتا ہے کہ مجھے مرحب کہتے ہیں اور میں لڑائی کرنے والا میدان میں ہوں، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اس نے اتنے شور سے اور بڑی آواز سے یہ شعر پڑھا کہ لوگ ڈر جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے ہنس کے فرمایا کہ تو آج مرحب بنا ہے اتنی طاقت کے بعد، مجھے تو ماں نے اس وقت شعر کہا تھا جب میں ماں کا دودھ اس کی گود میں پی رہا تھا۔
حضرت علی المرتضیٰ کے اشعار ہیں، فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات کریہ المنظرا، مجھے تو ماں نے بچپن سے شعر کہا تھا اور میں بتاؤں گا کہ تو نے جنگل کے شعر کا مقابلہ کیا یا اللہ کے شعر کا مقابلہ کیا۔ اس پر پھر اسے غصہ آیا کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور میرے چیلنج کے جواب میں چیلنج کر رہا ہے، ڈر نہیں رہا۔ اس نے تلوار ماری، حضرت علی المرتضیٰ نے ڈھال پہ روک لی اور اس کی تلوار ٹوٹ گئی، نہتھا ہوا، بڑبڑانے لگا۔ حضرت علی نے فرمایا ڈر کی بات نہیں ہے، ہمیں نہتھوں پہ ہاتھ اٹھانا منع کیا گیا ہے، آپ پیچھے سے اپنے خادم سے ایک اور تلوار لے لیں تاکہ ہمارے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی آئے تھے اور نہتھوں پہ وار کیا۔ تو مرحب کے لیے یہ بھی بہت بڑی موت تھی کہ وہ ایک اور تلوار کہنے پہ لیتا، لیکن ساتھ والے نے دیا، اس نے تلوار لے لی۔ اگلی تلوار بھی اس کے ہاتھ سے جب گئی تو حضرت علی نے فرمایا موت اتنی بھی مہلت نہیں دیتی جتنی تجھے مل رہی ہے۔ پہلے وار پہ مرحب دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ وہاں گر گیا۔ جب مرحب مرا نا، مرحب کے ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے یاسر، یہ بہت شیطان تھا، بڑا لحیم اور جسیم تھا، بہت بڑا جسم والا تھا، یعنی اس زمانے کا اپنے آپ کو بہت بڑا باڈی بلڈر کہتا تھا، اور اس کی جسامت کو دیکھ کے بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے تھے، قداور بھی تھا۔ یہ مقابلے کے لیے آیا تو حضرت علی المرتضیٰ واپس آئے تھے، جب ان کے بھائی آئے حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر ابن العوام کو ان کے مقابلے میں بھیجا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پھوپھی ذات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت صفیہ کے جب بیٹے حضرت زبیر گئے ہیں، حضرت زبیر حضرت ابوبکر صدیق کے داماد بھی لگتے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے خامند ہیں۔ یہ اس یاسر کے مقابلے کے لیے گئے تو یاسر ان کے مقابلے میں بھی شعر پڑھ رہا تھا۔ اس شعر کے لفظ تھے قد علمت خیبر انی یاسر شاک الصلاح و بطل المغابر، کہا میں یاسر مرحب کا بھائی ہوں، مجھے بھی خیبر کے لوگ جانتے ہیں اور میرے جسم کو دیکھ میں تجھے اوپر ٹلنے والا نہیں ہوں۔ یہ حضرت زبیر کو کہا۔ حضرت زبیر فرمان لگے قد علمت خیبر انی زبار، کہ تیرا خیبر جان جائے گا کہ میں اپنی قوم کا سردار زبیر ہوں۔ فر لقوم غیر نقص ولا فراری، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کر پیچھے برنا نہیں سکھایا، آگے حملہ کرنے سکھایا ہے۔ حضرت زبیر کی بھی جسامت بہت چھوٹی تھی اس کے مقابلے میں، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں ساتھ تھی نا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس جیسے بڑے بندے سے تو میرا بیٹا شہید ہو جائے گا، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، جبرائیل امین اللہ کا فیصلہ سنا چکے ہیں، یاسر اسی کمزور کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ تو حضرت زبیر کے وار سے یاسر بھی قتل ہوا تو قلعہ قاموس فتح ہو گیا۔ یہ خیبر کا مرکزی قلعہ تھا۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عظمت رؤوس عظامه كبرت وجوه